بسم اللہ الرحمن الرحیم سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سامعین کرام، اسلم حنیف لیاقت پور سے سوال کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں یہ کافی دیکھنے میں بھی آیا، سننے میں بھی، اور ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہیں جو کہ یہی کہتے ہیں پورا سال اگر پوچھتے رہیں کہ بھئی ہم رجب میں عمرہ کرنے جائیں گے، رجب میں ہم فلاں عبادت کریں گے، اور رجب میں مختلف قسم کی عبادات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ لوگ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ عمرے کے متعلق 2 مہینے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رجب اور ربیع الاول، اس میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے. تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ واقعی رجب میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، تاکہ میں بھی کوئی اس کا پروگرام بناؤں. پیارے بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ رجب جو حرمت والے مہینے ہیں 4، ان میں اللہ رب العالمین نے ان کو شمار کیا ہے. 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو ایک اضافی کریڈٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان مہینوں میں لڑائی کرنا آپس میں، دنیا کے جس بھی کونے میں آپ رہتے ہیں، مسلمان ہیں، لڑائی کرنا آپس میں یا کفار سے یہ بھی منع ہے. ہاں، اگر وہ حملہ کریں تو جوابی آپ حملہ کر سکتے ہیں حرمت والے مہینے میں اس قدر. اور کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو کفار تھے، کچھ احادیث میں، کچھ واقعات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ جب محرم کا یعنی حرمت والے مہینے شروع ہوتے تھے، اکثر اس طرح ہوتا تھا کہ وہ تو حرمت والے مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے. یعنی یہ مہینہ انہوں نے اگر عیاشی کرنی ہے، کسی سے لڑائی کرنی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اس مہینے کو وہ ربیع الاول بنا دیتے تھے اور ربیع الاول کو وہ محرم کی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، یعنی مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے. لیکن جس مہینے کو انہوں نے مان لیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ اب شروع ہو چکا ہے، تو اس میں وہ پھر لڑائی نہیں کرتے تھے. اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا نا تو بھی اس کو نہیں مارتے تھے. اسی طریقے سے ان کے جو نیزے ہوتے تھے، اس کے جو پھالے آگے لگے ہوتے ہیں لوہے کے، وہ بھی اتار کے رکھ دیتے کہ اس مہینے میں ہم نے بالکل لڑائی نہیں کرنی. یعنی اس قدر اس کا احترام کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام بھی کرنا چاہیے، اس میں نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک اس کی خصوصیت کا سوال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہوں، 22 رجب یا 27 رجب کی رات، جس طرح کے کچھ لوگ رجب کے کنڈے کرتے ہیں، یا رجب میں مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں، یا عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ربیع الاول میں بھی اس طریقے سے کچھ واقعات سامنے آتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. حتیٰ کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتی ہیں، ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی کوئی عمرہ نہیں کیا. اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں عمرہ کرنا فضیلت والا عمل ہے، تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تو دیکھنی چاہیے. امی جان فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا. یہ روایت آپ کو صحیح بخاری میں 1776 نمبر اور صحیح مسلم میں 1255 نمبر پر ملے گی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے حوالے سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر رجب کی ایک دعا کہی جاتی ہے کہ رجب میں جو ہے وہ یہ پہلی رجب کی رات یا رجب میں کسی بھی وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور رمضان جو ہے وہ لے آ. تو یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے ربیع الاول میں یا رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بھی عمل کرنے کی اضافی فضیلت نہیں ہے، کسی رات کی خاص عبادت کرنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر کسی کے بھی علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں، میں اس انتظار میں ہوں. میں آخر میں آپ کو ای میل ایڈریس اپنا بتاتا ہوں انشاءاللہ، تو اس پر آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی روایت کسی کو ملے تو مجھے ضرور بتائیے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی فضیلت کسی خاص مہینے میں ثابت ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. یعنی رمضان میں اگر آپ عمرہ کریں گے اس کا اجر حج کے برابر ہوتا ہے.
اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمرہ کرنا کوئی اضافی کریڈٹ لیتا ہو یا اضافی حج کے برابر ہو جاتا ہو. صرف رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عمرے کی فضیلت ہے. باقی رجب، ربیع الاول، اس میں عمرہ کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے وہ منسوب کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، کنڈے کرتے تھے، ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے بزرگوں اور بڑے لوگوں کی اور اپنے معاشرے کی. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء